ہم اپنے گھروں میں کونسلر منتخب ہو کے عوام کی ووٹیں لے کر گھروں میں بیٹھے رہے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹیں دی تھی ان کی توقعات ہم پہ تھی کہ ہم نے انہیں منتخب کر دیا. پھر 2016 کے اینڈ پہ 17 کے شروع میں ہمارا حلف برداری ہوئی جو الیکشن کرانے جا رہی ہے پی ٹی آئی. اللہ کرے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق یہ کرا دیں. میں اپنے دوستوں کی، اپنے شہر کے بندوں کی جو رائے ہوئی اس کے مطابق، میں اکثریتی رائے کے مطابق ہی اس سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا جہاں پہ میرے چاہنے والے چاہتے ہیں. محترم عزیز ایم پی اے چودھری محمد ارشد صاحب، نوجوان نسل کے لیے گراؤنڈ چاہیے. ہمارا یہ چھپرا والا روڈ جو ہے اس کی انتہائی خستہ حالت ہے. بازار سے ٹریفک دن کو گزر نہیں سکتی. الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو 239. اس وقت ہمارے ساتھ موجود سر عالمگیر کی نوجوان شخصیت جو کسی سیاسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں ناقابل یقین فتح حاصل کی. میری مراد راجہ نصر اللہ کیانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے ان سے بلدیاتی حوالے سے جو ہے نا گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا جو گزشتہ دور گزرا ہے یہ کیسا گزرا ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ نے تعاون کیا ہے، اور کیا آپ نے اپنی عوام کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. تو آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے. یہ جو ہمارا وقت گزرا اس کے حوالے سے دیکھیں جی، الیکشن ہوئے 2015 میں الیکشن ہوئے بلدیاتی. تو وہ بھی کسی اس وقت کی گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا الیکشن کرانے میں. سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ کی وجہ سے الیکشن اس وقت کی گورنمنٹ کو کرانا پڑا. تو 1 سال ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے. 2015 سے 2016 غالباً اکتوبر تک ہم اپنے گھروں میں کونسلر منتخب ہو کے عوام کی ووٹیں لے کر گھروں میں بیٹھے رہے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹیں دی تھی ان کی توقعات ہم پہ تھی کہ ہم نے انہیں منتخب کر دیا، تو یہ اب ہمارے سارے کام کریں گے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے اس میں یہ شعور ڈیولپ نہیں آج تک ہو سکا کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں یا ان کے نمائندے جو ہیں ان کا بیسیکلی رول کیا ہے، ان کے اختیارات کیا ہیں، اور یہ ان کی حدود کیا ہے کہ کس حدود میں، کس کیپیسٹی میں رہ کے یہ ہماری علاقے کی فلاح و بہبود کر سکتے ہیں. لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ جو ہمارا کونسلر بنا ہے وہ ہمیں گیس بھی مہیا کرے، وہ ہمیں بجلی بھی مہیا کرے، ہمارے علاقے کے ٹرانسفارمر بھی لگوائے، ہمارے علاقے کی گلیاں بھی بنوائے، اور اس طرح کی اور بھی جو جتنی بھی توقعات ہیں ہمارے. سمجھ لیں کہ لوگ، ہم منتخب ہوئے کونسلر، لوگ توقعات کرتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی پرائم منسٹر لیول کی چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. ادارے جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں رہے، یہ بلدیاتی سسٹم کنٹینیو نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں کہ شعور ہی بیدار نہیں ہو سکا کہ یہ جو نمائندے ہیں ان کا رول کیا ہے. تو آگے سوال میں نے تھوڑی سی لمبی گفتگو کر دی. جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ میں نے شروع میں تھوڑا سا جواب دیا کہ 1 سال کا ڈیلے ہو. پھر 2016 کے اینڈ پہ 17 کے شروع میں ہمارا حلف برداری ہوئی اور ہم نے چارج سنبھالا، جس میں ہمارے چیئرمین مرزا حق نواز جلال صاحب منتخب ہوئے، وائس چیئرمین چودھری نویس سلیم صاحب، اور ہمارا جو ہاؤس جو ہے اس کی کنٹینیو. تو اس 2 سالوں میں بہت کم وسائل کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں صوبائی گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ بلدیاتی اداروں کو سپورٹ کی جائے.
اپنے جو ذاتی وسائل ہیں سٹی کے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری سٹی کے کوئی خاص وسائل بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی میونسپل کمیٹی کی کوئی پراپرٹی ہے جس سے زیادہ انکم ہو، نہ ہی کوئی بڑے یا ٹھیکے جات ہیں جس سے زیادہ انکم ہو۔ یہ جو پراپرٹی ٹیکس کے والے سے پیسہ آتا ہے یا چھوٹے موٹے ٹھیکے ہیں، یہی ہمارے وسائل ہیں، اسی میں رہ کے ہم نے، اسی کیپیسٹی میں رہ کے ہم نے کام کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے جو بھی فنڈز آئے ہیں، میں الحمدللہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا ہاؤس جو ہے اس میں اتفاق رہا ہے کافی، اور بالکل اپوزیشن اور جو حکومتی پارٹی تھی، یعنی ہمارا چیئرمین صاحب اور ان کا گروپ، اور اپوزیشن میں کبھی فرق محسوس نہیں ہوا کہ یہ اپوزیشن ہے۔ جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں مل جل کے کیے ہیں، جتنے بھی فنڈز وسائل کے مطابق ہمیں ملتے رہے ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہے ہیں ہر وارڈ کی۔ تو جس میں جتنی گلیاں بنی ہیں، اگر میری وارڈ میں 10 لاکھ لگا ہے تو کسی دوسری وارڈ میں بھی 10 لاکھ ہی لگا ہے، چیئرمین صاحب کی وارڈ میں بھی 10 لاکھ ہی لگا ہے۔ تو وہ میں اپنی یہ بات کہوں گا کہ میری ترجیحات رہی ہیں کہ جو چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹی کنجسٹڈ آبادیاں ہیں، اس میں بلدیاتی فنڈز کو یوٹیلائز کروں، اور میں نے الحمدللہ اس دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ٹوٹل ہمارا ٹینیور رہا ہے، یعنی 2017 سے 2019 تک۔ اس میں میں نے 25 سے 30 گلیاں محلہ حاجی بدردین سے میں نے شروع کی ہے، جو میری اپنا وارڈ کا آخری کونا تھا، راجہ اشرف صاحب کا ٹیوب، ادھر سے میں نے شروع کیا، اور میری ایک ترتیب تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں کام کروں جہاں کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کوئی بھی گلی اس کے جو سابقہ اس کا لیول تھا اس سے ڈسٹرب نہیں میں نے کیا، میں نے وہ کھدائی کرا کے کسی کے گھر کو کہ اپنا کو نقصان نہیں پہنچایا کہ کسی کا گھر ڈاؤن ہو جائے، میں نے اسی لیول پہ دوبارہ گلیاں بنوائی ہیں، جتنی بھی گلیاں بنوائی ہیں۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا کہ کھدائی کرا کے وہ ملبہ باہر پھینکوانا، پھر دوبارہ لوگ وہاں پہ ہی اس کے اوپر ہی بنوا دیتے ہیں۔ میں نے کوئی گلی ایسی نہیں بنوائی، جو نئی تو بنی ہے، کچی گلی ہے وہ تو اوپر ہی بننی تھی نا، مطلب اوپر والی سطح پہ ہی بننی تھی، کسی بھی میں نے لیول کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور الحمدللہ جتنے وسائل تھے اس کے مطابق میں نے بہت کام کرائے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایم پی اے اس وقت کے ملک محمد حنیف عوان صاحب، ان کا بہت تعاون رہا ہے ہمارے گروپ کے ساتھ۔ ہمارے اس علاقے میں کھنڈا چوک سے لے کے محلہ نور عالم تک یہ روڈ کی بڑی خستہ حالت تھی، تو اس علاقے میں، اس پورے علاقے میں ان کا گروپ کا کونسلر بھی میں واحد ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی دوستوں کی کاوش ہے، ہم نے خصوصی طور پہ انہیں ریکویسٹ کرا کہ یہ 2 کلومیٹر کی روڈ ہم نے بنوائی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، کیا حکومت میں ان کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہے تو۔ بہت ہی اہم سوال ہے یہ، بلدیاتی اداروں کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے۔ بلدیاتی ادارے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ گراس روٹ لیول یعنی بنیادی سطح پر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل صرف اور صرف بلدیاتی اداروں میں۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جب سے ملک بنا ہے آج تک، میں جا کے ہسٹری چیک کر لیں، کوئی بھی نام نہاد جمہوری حکومت جو ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے آج کی پی ٹی آئی ہو، یہ کبھی بھی انہوں نے بلدیاتی اداروں کو فل فلیج سپورٹ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے بحال ہوں اور یہ کنٹینیو چلیں۔ اگر یہ چاہتے تو جیسے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اسی طرح بلدیاتی ادارے، جب کوئی بھی بلدیاتی ادارہ منتخب، کوئی بھی نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو اس کے ٹینیور کو ڈسٹرب کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی اسی طرح 4 سال یا 5 سال پورے کرنے چاہیے
جیسے ایک MP کرتا ہے ایک MNA کرتا ہے، تاکہ وہ اپنا رزلٹ دے سکے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور یہ اگر ادارے کنٹینیو رہتے، آج قوم کا شعور بھی بلند ہوتا اور آج بنیادی سطح پہ کوئی مسئلہ بھی علاقے میں باقی نہ بچتا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ کوئی گیس ڈالنے آ رہا ہے، وہ گلی جو نئی بنائی ہے اسے اکھاڑ بچھاڑ کر دیتا ہے، کوئی واٹر سپلائی والا آ رہا ہے وہ اکھاڑ بچھاڑ کرتا ہے، کوئی بنانے والا ہے، ایک گلی 10 بار بنتی ہے، صرف اور صرف بلدیاتی اداروں کو ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے۔ تو آخر میں بتائیے گا کہ یہ جو ابھی PTI نیا نظام لا رہی ہے، بلدیاتی نظام، اس سے جو ہے بلدیاتی اداروں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ، ان کی خوبیاں یا خامیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے عثمان کہ یہ جو الیکشن کرانے جا رہی ہے PTI، اللہ کرے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق یہ کرا دیں، کیونکہ آپ یہ پہلے دیکھیں نا کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کام کیا ہے کہ یہ جی مسلم لیگ نون کے دور میں الیکشن ہوئے، انہیں ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً وہ اپنا اختیارات واپس لے کے اداروں کو توڑ دیا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے بحالی کی۔ وہ بھی نہ کرتے تو بہتر تھا، 2 مہینے میں کیا فرق پڑنا تھا۔ ہاں یہ فرق پڑا کہ 2 مہینوں میں ہم نے پورے شہر کی اسٹریٹ لائٹ بحال کر دی ہے، جو سالوں سے پہلے بھی بند پڑی تھی، 2017 سے 19 تک ہم نے کی تھی، وہ دوبارہ ان 2 مہینوں میں ہم یہی کر سکیں کہ صفائی کے نظام کو تھوڑا سا بہتری پہ لے آئیں اور اسٹریٹ لائٹ شہر کی بحال کریں۔ سوال آپ کا اپنی جگہ کھڑا ہے، اس میں اگر نیک نیتی سے کوئی بھی گورنمنٹ ہے، چاہے PTI کی ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہے، ان اداروں کو سپورٹ کریں تو عوام کا اس میں صریح فائدہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس بلدیاتی نظام کا حصہ بنے؟ میری اگر ذاتی خواہشات پہ جائیں تو ایک عام آدمی کی طرح میری بھی ذاتی بہت مصروفیات ہیں، کاروباری بہت مصروفیات ہیں، لیکن اگر میرے دوستوں نے، اگر میری وارڈ یا میرے شہر کی عوام نے اس قابل مجھے سمجھا، میں اپنے قریبی دوستوں سے مشاورت کروں گا، جس سیٹ پہ وہ کہیں گے میں اس پہ کنٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک میں اپنی طرف سے یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ مردم شماری 2017 کی ہوئی، اس کے حساب سے 7 ووٹر لسٹیں آئی ہیں جن کی تصدیق کی جا رہی ہے، وہ سرن ٹوٹلی غلط ہو رہی ہے۔ بلاک کہیں اور ہے، اس کا نقشہ کہیں اور ہے، ووٹیں کسی اور محلے میں ہیں، ان کی تصدیق اپنی حدود سے باہر جا کے جو انہوں نے اہلکار لگائے ہوئے ہیں وہ جا کے کر رہے ہیں۔ ہوگا یہ کہ آپ کھنڈا چوک میں رہ رہے ہیں، ووٹ آپ کو جا کے دوسری UC میں جو بنے گی نیبرہڈ اس میں ڈالنا پڑیں گے، اور کسی کو پتہ بھی نہ ہی عوام اتنا شعور ہے کہ جا کے تو یہ اپنی درستگیاں کرا سکیں۔ اس کا مجھے یہ نہیں علم کہ گورنمنٹ کی اس میں یا ان کے نمائندوں کی کوئی ملی بھگت ہے یا سسٹمیٹکلی ایسا ہو گیا ہے، لیکن پورے شہر کی ووٹیں آ کے میں چیلنج کرتا ہوں، جا کے چیک کر لیں کہ بلاک کا نقشہ کہیں اور ہے، ووٹیں کہیں اور بن رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی حالات ہوئے، الیکشن جو ہے وہ میں اپنے دوستوں کی، اپنے شہر کے بندوں کی جو رائے ہوئی اس کے مطابق، میں اکثریتی رائے کے مطابق ہی اس سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا جہاں پہ میرے چاہنے والے چاہتے ہیں۔ عثمان، آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ میرا سارا انٹرویو آپ سکپ کر دیں، لیکن یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ مہربانی کر کے آپ نے ضرور چلانی ہے۔ میرا حکومت وقت سے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کی کاف لیگ ہو جو بہت متحرک ہے آئندہ اسرائیل مغیر کی سیاست میں، چاہے ہمارے محترم عزیز MP چودھری محمد ارشد صاحب ہوں، یا PTI کے دیگر تمام رہنما، ان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را نوجوان نسل کا سوچو۔ 20 سال پہلے اس شہر میں 8 گراؤنڈ، جو میں وقت کی قلت سے گنا نہیں سکتا، 8 گراؤنڈ ہوا کرتے تھے، اور 8 گراؤنڈوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے کھیلا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی اچھی حالت میں ایک بھی گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔
ہمارے پاس ابھی یہ اس علاقے میں ٹینکی والا گراؤنڈ ہے جس کی افیشیل کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ محکمہ نہر کی پراپرٹی ہے، جب چاہے ادھر کنسٹرکشن کر لے گیا۔ اس سے پہلے کبھی شہین گراؤنڈ ہوا کرتا تھا اور 4 گراؤنڈ اس کے ملکہ ہوا کرتے تھے، جو ہماری ایک تو 2-3 گراؤنڈ تو ہماری کالج کی ضرورتوں جو وہ بھی ہماری ضرورت ہے اس کی نظر ہو گئے، متبادل کوئی گراؤنڈ نہ بنایا گیا، اور شہین گراؤنڈ میں محکمہ نہر نے اپنی کالونی بنا لی۔ جو جی ٹی روڈ والے 4 گراؤنڈ اکٹھے تھے وہ ملٹری نے کور کر لیے۔ آج مجھے یہ بتائیں، میں اپنے ان معززین نمائندوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بچے جو ان کی جگہ جس نسل نے جگہ لی ہے، آج وہ کیا کر رہی ہے؟ آج وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ موبائلوں پہ کھیل رہی ہے، وہ بلیٹ اور سنوکر کی گیم تک آ گئی ہے۔ جسمانی ایکٹیویٹی ان کی کیا ہے؟ میں شوقی ارشد صاحب پہلے دن آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا جب مبارکباد دی تھی کہ ہمارے اس ایریے میں 1.5 کلومیٹر کی رینج میں کوئی بچوں کا سکول نہیں ہے، نہ پرائمری نہ ہائی۔ میں یہ کہتا ہوں سننے والے تمام اکابرین سے کہ جگہ میں بتاتا ہوں، سرکاری جگہ موجود ہے، کوئی بندہ اس ٹائم پہ ایک مرلہ زمین اپنی طرف سے ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ پرائمری سکول کے لیے بھی جگہ موجود ہے، ہائی سکول کے لیے بھی جگہ موجود ہے، اسٹیڈیم کے لیے جگہ بھی موجود ہے، اور پارک کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا یہ چھپرا والا روڈ جو ہے اس کی انتہائی خستہ حالت ہے، بازار سے ٹریفک دن کو گزر نہیں سکتی اس پورے علاقے کی۔ تو ہمیں ٹینکی گراؤنڈ کے ساتھ سے ایک رستہ کچا نکل رہا ہے، اور کچھ وہ اس پہ آپ مہربانی کریں، اس کو نہر تک اسے ملائیں، تاکہ شوقی ارشد صاحب جو آپ نے یہ میگا پروجیکٹ لائے ہیں پل کے حوالے سے، اس علاقے کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ بالخصوص نوجوان نسل کے لیے گراؤنڈ چاہیے، یہ میرا مطالبہ ہے، اس عوام کا مطالبہ ہے، اس علاقے کا مطالبہ ہے۔ اور جہاں ٹراما سینٹر بنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی آپ کی کاوش ہے، لیکن جب گراؤنڈ آباد ہوں گے تو اسپتالوں میں بیڈوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور آخر میں ایک بات جو میرے اس چھوٹے بھائی عثمان نے کی تھی الیکشن کے حوالے سے، میں اپنی کارکردگی پہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر دوستوں نے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں تو جس سیٹ پہ وہ کہیں گے میں انشاءاللہ خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔